پودا لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں پودا لگا کے ان کی سنت پر عمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے کسی ضرورت مند کی مالی ضرورت کو پورا کروں گا۔ The sunnah I want to follow from now, inshallah, is before entering a closed door to knock, but not more than 3 times. Also, not to feel bad when no one replies. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اس میں سے کوئی نقص نہیں نکالتے تھے۔ اب سے میں بھی کوشش کروں گا کہ جب بھی کھانا پکے اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو اس پہ میں شکایت نہیں کروں گا بلکہ اللہ کا شکر کر کے کھا لوں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن 2 شکرانے کے نفل ادا کروں گا۔ زندگی میں یہ معمول انشاءاللہ آج سے بناؤں گا کہ ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو سلام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن پیر کے دن ایک روزہ رکھتے تھے تو میں بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا اور میں اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھوں گا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے 2 ایسے افراد کے بیچ میں صلح کرواؤں گا جو آپس میں ناراض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے گھریلو کاموں میں مدد کیا کرتے تھے۔ اس منتھ میں بھی اپنے اہل خانہ کے گھریلو کاموں میں مدد کروں گا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں سے درگزر کیا کروں گا اور اس پر صبر کیا کروں گا۔ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہمسائے کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ میں اس ربیع الاول کے دن انشاءاللہ اپنے غریب بھائی کو کھانا کھلاؤں گا۔ To volunteer your time for a good cause is a great sunnah. So from now on, I'm going to volunteer a portion of my time for a mosque. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، تو آج سے میں بھی یہ سنت فالو کروں گا کہ کوئی بھی رستے میں تکلیف دہ چیز نظر آئی تو اسے میں ہٹا دیا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس ربیع الاول میں بھی بیماروں کی عیادت کروں گا۔